السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کر رہا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ پاک فوج میں جونیئر کمشنر آفیسر، نائب خطیب، نرسنگ اسسٹنٹ، سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کی بھرتیاں شروع ہیں، جس کی مکمل ڈیٹیل ملے گی آپ کو جاب انفارمیشن پاکستان پر۔ ابھی سبسکرائب کریں، ویڈیو واچ کریں اور آن لائن اپلائی کریں۔ یہ کہاں سے خبر ملی ہے جی؟ ہمیں ملی ہے، نوائے وقت نے شائع کیا ہے اشتہار یہ، تو جس کی مکمل ڈیٹیل میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں آپ کو ڈیٹیل بتاتے ہیں۔ جی ہاں، پاک فوج میں جونیئر کمشنر آفیسر، نائب خطیب، نرسنگ اسسٹنٹ، سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کی بھرتی کے لیے مطلوبہ قابلیت کے حامل حضرات سے درخواستیں مطلوب ہیں۔ اہلیت کی بات کریں تو جونیئر کمشنر آفیسر، نائب خطیب، پاکستان اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے شادی شدہ اور غیر شادی شدہ مرد مسلمان شہری صرف اس کے لیے اپلائی کریں گے، اور اس کے علاوہ نرسنگ کے لیے نرسنگ اسسٹنٹ، سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے پاکستان اور آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے شادی شدہ غیر شادی شدہ مرد شہری اپلائی کرنے کے حامل ہوں گے۔ ٹھیک ہے، عمر اور قد کی بات کریں گی یہاں پر آپ کی، تو جونیئر کمشنر آفیسر نائب خطیب کے لیے 10 مئی 2024 کو 20 سال سے کم اور 28 سال سے زیادہ نہ ہو، اور قد کم از کم 5 فٹ 3 انچ ہونا چاہیے۔ وہ امیدوار جو پہلے سے فوج میں سروس کر رہے ہیں ان کے لیے عمر کی حد 22 سے 35 سال اور سروس 1 سال سے کم اور 16 سال سے زیادہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے، نرسنگ اسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے جی 10 مئی 2024 کو 17.5 سال سے 23 سال ہونی چاہیے۔ شہداء جنگ کے دوران زخمی ہونے والوں کے لواحقین، گریجویٹ یا اس سے زیادہ تعلیم یافتہ امیدواروں کے لیے عمر کے بلائی حد 1 سال کی رعایت ہوگی۔ اس کے علاوہ ریٹائرڈ اور حاضر سروس فوجی افراد کے بچوں کے لیے بھی رعایت ہے۔ ڈرائیور سپاہی کے لیے ڈرائیونگ لائسنس LTV رکھنے والے افراد کے لیے عمر کی بلائی حد 2 سال کی رعایت ہے، نیز ڈرائیونگ لائسنس رکھنے والے افراد کو اضافی نمبر دیے جائیں گے۔ نرسنگ اسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی 5 فٹ 6 انچ قد ہونا چاہیے۔ کلرک اور کک کے لیے 5 فٹ 3 انچ قد ہونا چاہیے۔ ملٹری فورس کے لیے 5 فٹ 8 انچ قد ہونا چاہیے، اور ترجیح 6 فٹ والے کو دی جائے گی۔ سینیٹری ورکر کے لیے 5 فٹ 3 انچ ہونا چاہیے۔ عمر 17.5 سے 35 سال سینیٹری ورکر والے کے لیے۔ ٹھیک ہے، تعلیمی قابلیت کی بات کروں اب جونیئر کمشنر کی۔ ٹھیک ہے، دینی مدارس سے نرز نظامی ہونا چاہیے، درس نظامی، اور ہائر ایجوکیشن سے تصدیق شدہ ہو۔ پاکستان کے کسی بھی ادارے سے کم از کم FA یا FSC کی ہونی چاہیے۔ روزمرہ کے امور میں عربی بولنا جانتا ہو، مہارت ہو، اور قرأت اور حفظ اضافی قابلیت تصور کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کی بات کریں تو میٹرک یا اس سے زیادہ والے اپلائی کریں گے۔ کلرک والے انٹرمیڈیٹ یا کم از کم سگریٹ ہونا چاہیے انٹرمیڈیٹ کے اندر کلرک کے لیے۔ کک کے لیے مڈل یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ نرسنگ اسسٹنٹ کے لیے FSC پری میڈیکل ہونا چاہیے۔ سینیٹری ورکر کے لیے خواندہ یعنی کہ پرائمری تعلیم ہو یا اس سے زیادہ ہو۔ ٹھیک ہے، اب مزید بات کرتے ہیں جی ضروری کاغذات کون سے چاہیے جونیئر کمشنر آف نائب خطیب کے لیے، نرسنگ اسسٹنٹ کے لیے، اور سپاہی اور ڈرائیور سپاہی کے لیے۔ اصل اسناد نما 2 عدد تصدیق شدہ فوٹوز کاپیاں تمام اسناد کی۔ ٹھیک ہے، اپنا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ بھی ہونا چاہیے۔ والد کا کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کی تصدیق شدہ فوٹو کاپی ہونی چاہیے۔ ڈومیسائل اور باشندہ ریاست سرٹیفکیٹ آزاد کشمیر کے امیدواروں کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور 4 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس ہیں۔ تمام کاغذات، اسناد اور دستاویز کے مجاز سرکاری افیسر سے تصدیق ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، انتخابی طریقہ کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے جی؟ جونیئر کمشنر کے لیے کیا ہے جی؟ وہ نائب خطیب کے لیے ہے جی کہ امیدوار اپنی درخواستیں موجود فارم پر آرمی سلیکشن اور ریکمنڈیڈ سینٹر گلگت، پشاور، DI خان، مظفر آباد، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ، خدار، تربت، پنو، عاقل اور حیدرآباد اور کراچی سے 19 فروری 2024 سے 9 مئی کے دوران حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے،
19 فروری سے 9 مئی تک، ٹھیک ہے۔ نرسنگ اسسٹنٹ سپاہی اور ڈرائیور سپاہی یہ 12 فروری یعنی کہ آج کی ڈیٹ سے شروع ہے اور 9 مئی تک اپنی رجسٹریشن جوائن پاکستان آرمی سے کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اپلائی نہیں کرنا آتا، آپ نہیں کر سکتے، تو یہاں پر ایک نمبر آ رہا ہے، یہ نمبر، اس سے آپ رابطہ کریں۔ یہ عادل سر ہے، یہ بہت پرانے ہیں، 2008 سے آن لائن اپلائیاں کر رہے ہیں اور کافی لوگوں کو انہوں نے تو نہیں لگایا، مطلب کہنے کا ہے کہ آن لائن اپلائیاں کر کے انہوں نے ماشاءاللہ کئی سرکاری جابز لگ گئی ہیں، کئی میرے دوستوں بھائیوں کی، بہنوں کی، تمام کی لگی ہیں۔ تاہم سپاہی کے لیے انٹرمیڈیٹ آن لائن رجسٹریشن ضروری نہیں۔ امیدوار قریبی آرمی سلیکشن اور انٹرو سینٹر آفس رجسٹر سینٹر پر جا کر بھی 19 فروری سے 9 مئی تک رجسٹریشن کروا سکتا ہے۔ سپاہی کے لیے رجسٹریشن وہاں دفتر جا کر بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اقلیتوں کے لیے مخصوص کوٹا مختص ہے۔ مزید تفصیلات دوران ملازمت برات انتخابی طریقہ کار کے متعلق جاننے کے لیے قریبی آفس سلیکشن اینڈ کمنٹ سینٹر آفس یا ریجمنٹل سینٹر پر رابطہ کریں یا یہ سکین کریں۔ ہماری ویب سائٹ جو ان کی اپنی ویب سائٹ ہے وہ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اجازت دیجیے، جاب انفارمیشن پاکستان کو سبسکرائب کر دیجیے اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔